اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. یہ مدنی صورت ہے. اس کی 14 آیتیں ہیں کہ عبداللہ بن سلام بہت جلیل القدر صحابی ہیں جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے. ان سے روایت کرتے ہیں امام احمد. انہوں نے فرمایا عبداللہ بن سلام نے قال تذاکرنا، ایک مرتبہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ایکم یأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے کہ تم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فیسألہ ای الاعمال احب الی اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ کون سے اعمال زیادہ پسندیدہ ہیں اللہ کے نزدیک، اعمالوں میں کون سے اعمال ایسے ہیں، اتنے سارے اعمال ہیں، ان میں کون کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہیں. احب الی اللہ فلم یقم احد منا، یہ صحابہ کی ایک خواہش تھی. کہتے ہیں کہ ہم میں سے پھر کوئی کھڑا نہیں ہوا، لیکن اللہ کو سب پتہ چل گیا کہ میرے بندے اچھے اور اللہ کے جو پسندیدہ اعمال ہیں اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورت اتار دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف ایک آدمی کو بھیجا. فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الینا رجلا، ایک آدمی کو بھیجا. فجمعنا، ہمیں جمع کیا. فقرأ علینا هذه السورہ، اور پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت تلاوت کی، یہ سورت صف تلاوت کی. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. ہر چیز تنزیہ کہ اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، ہر نقص سے پاک ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکمت والا ہے، غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. ان تقولوا، یہ کہ تم کہو ما لا تفعلون، جو تم کرو نہیں. سلیس ترجمہ، جو تم کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ کو سخت ناپسند ہے. پہلے لفظی ترجمہ کیا اور سلیس ترجمہ یہ جلدی سمجھ میں آئے گا. اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اس آیت میں اگرچہ ندا عام ہے
سارے مسلمانوں کے لیے، لیکن اصل میں خطاب ان مومنوں سے ہے جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں احب الاعمال وہ بتائے جائیں، اور اگر ہمیں ان کا علم ہو جائے تو ہم انہیں کریں گے، لیکن جب انہیں وہ پسندیدہ اعمال بتایا گیا تو وہ سست ہو گئے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبیخ کی، ان کو ڈانٹا کہ خیر کی باتیں کہتے ہو کرتے کیوں نہیں، جو بات منہ سے نکالتے ہو اسے پورا کیوں نہیں کرتے، جو زبان سے کہتے ہو اس کی پاسداری کیوں نہیں کرتے۔